جی کچھ سوالات تھے سر میرے شیعہ ریکارڈنگ شیعہ حدیث کے. جی پہلا سوال ہے سر اصول الکافی بک 4 چیپٹر 12 ون ہو گوز ٹو سلیپ بیفور پرفارمنگ صلاح اور forgets it. یہ تھوڑا حدیث جو ہے نا سر مجھے سمجھ نہیں جا رہی. آپ مجھے پلیز ایکسپلین کر دیں یہ حدیث, چیپٹر کی پہلی حدیث. یہاں کون سے چیپٹر ہے بھائی؟ کون سا جلد نمبر 4 ہے؟ کون چھاپ کہاں کیا؟ کافی کے تو مختلف چھاپ ہوتے ہیں نا. 3 سر. والیوم 3 آن لائن جی والیوم 3 چیپٹر 12. کتاب کون سی؟ کتاب الطہارہ یا کتاب الصلاح؟ کتاب الصلاح. One who goes to sleep before performing salah or forgets it. یہ کون سا باب ہے بھائی؟ یہ باب کی علی ابن ابراہیم سے. دیکھیں بھائی یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا جلد نمبر 3 کتاب الصلاح میں جو ہے کتاب الصلاح لے کے آتا ہوں, اس میں باب بہت ہے. آپ مجھے بتائیں کون سی باب ہے. اوکے ایک منٹ. جی یہ کتاب ہے کافی جلد نمبر 3. جلد نمبر 3 ہے بھائی یہ کتاب الصلاح. اس میں چلے جاتے ہیں, میں فہرست میں چلا جاتا ہوں تاکہ آپ کو فہرست کتاب الجنائز کتاب الصلاح دیکھیں. باب نمبر 4 بولا آپ نے نا, باب مواقیت الصلاح. یہ مواقیت الصلاح کی باب ہے. چیپٹر 12 کیا ہوتا ہے؟ چیپٹر 12 جی. چیپٹر 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 آمنا مع الصلاة او سہى عنها. تو سہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں نا, اس کی آیا اس کی نہیں وہ سمجھ گیا سر. علی بن ابراہیم سے روایت ہے سر. اوکے میں بولتا ہوں. إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها إقامة لكل صلاة. قال پہلی جو حدیث ہے امام جعفر الصادق علی بن ابراہیم سے روایت ہے. امام جعفر الصادق علیہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے. اگر تم کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی نا, او صلیتها بغیر وضوء, کبھی انسان نماز پڑھنا بھول گیا یا پڑھا ہے بعد میں پتہ چلا وضو ہی نہیں ہے, نماز باطل ہے, تو اس کو قضا کرنا ہوگا. تو کیا وکان علیک قضاء صلوات, اور آپ نے کئی اسی طرح نمازیں نہیں پڑھی, ایک نماز نہیں بہت ساری نمازیں نہیں پڑھی, ٹھیک ہے نا, ایک ہفتہ 2 ہفتہ مثلا, یا انسان پہ 10-15 اسی طرح نمازیں. فابدأ بأولهن, تو جو پہلی انسان کو اگر یاد ہے کہ جو پہلی جو میں نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز فجر ہے یا نماز ظہر ہے, وہ اسی سے آغاز کرو قضا کرتے ہوئے. فأذن لها, اس کے لیے اذان دو, اقامہ پڑھو, تم اس کو پڑھو. ثم صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة, اور اس کے بعد جو بقیہ نمازیں پڑھوں گے, مثلا میں نے آج 10 قضا پڑھنی ہے تو بقیہ کے لیے صرف اقامہ پڑھو, بقیہ کے لیے اذان کی ضرورت نہیں. تو یہ تو کافی آگے کافی حدیث ہے, 2 صفوں کی حدیث ہے. اس میں کیا چیز آپ کو نہیں سمجھ آ رہی؟ جو یہ پورا حدیث ہم ترجمہ کریں آپ کے لیے پڑھ کے؟ نہیں یہ کوئی خاص سوال ہے؟ اتنا بتاتے ہیں آپ یہ حدیث جا رہا ہے کیا بتا رہے ہیں؟ جی آپ بس اتنا بتا رہے ہیں کہ سنیوں کے حدیث میں نا ایسا کچھ نہیں ملتا کہ اب جب خدا نماز پڑھتے ہو تو اذان دینے ہوگی سپریٹلی اور اقامت کہنی ہوگی. تو پہلے کے لیے آپ اذان پڑھیں, اس کے بعد دوسرے نمازوں کے لیے اقامہ ہی کافی. اقامہ کی بڑی تاکید ہے نمازوں میں, اقامہ پڑھنے کی. اقامت ترک نہیں کرنا چاہیے. اکیلے رہے تو اگر اکیلے رہے تو ہاں بالکل اکیلا فرادہ نماز ہو چاہے جماعت نماز میں ہو, اقامہ کی بڑی تاکید ہے. اقامہ کو چھوڑنے کی اتنی اجازت نہیں ہے ہمارے احادیث میں. مجتہدین کہتے ہیں کہ مستحب ہے, لیکن اقامہ کی بڑی تاکید ہے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے, اقامہ کو ترک نہیں کرنا چاہیے. جی تو دوسرا سوال ہے سر, آپ نے ایک اصول الکافی سے ایک روایت پڑھی تھی کہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھا رہے تھے اپنے اصحاب کو کیسے نماز پڑھ رہے تھے. تو وہ 2 رکعت کی نماز ہے سر. مجھے ایکچولی وہ امام جعفر الصادق علیہ السلام تیسری رکعت کیسے کھڑے ہوتے تھے وہ مجھے جاننا ہے سر, کیونکہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں ان کے جیسے پڑھنے کے لیے. اس لیے تیسری رکعت ہم دیکھتے ہیں بھائی, تیسری رکعت رفعین سے شروع کرتے یا ایسے ہی کھڑے ہوتے؟ کہاں سے شروع کرتے؟ بخاری مسلم میں ایسا
तीसरी रकात को जब खड़े होते तो रफ़ा दैन से शुरू करते थे या ऐसे ही शुरू करते थे नॉर्मल? یہ جو ہے نا اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کی جو ہمارے روایات میں یہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ نماز کے آغاز میں جو ہے کوئی روایت ہو کہ اس میں آپ کو تکبیر کہنا ہے تیسری رکعت میں یا دوسری رکعت کے ابتدا میں یا تیسری رکعت کے ابتدا میں. مجھے اس طرح کی یاد تو نہیں پڑتا، لیکن وہ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، ابھی اتنی جلدی میں مجھے وہ روایت نہیں ملے گا کہ ابھی میرے ذہن میں نہیں. نہیں آپ ایسے ہی بتا دیں. میں نے عرض کیا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ایسی کوئی روایت ہے ہمارے پاس کہ تیسری رکعت کے آغاز میں وہ تکبیر کہتے تھے. ٹھیک ہے نا. جی تو تیسرا سوال ہے سر، یعنی کھڑے ہوتے ہی تکبیر کہہ دیں اور اللہ اکبر کہہ دیں. یہ ہمارے ہاں اس طرح کی مجھے نہیں لگتا، مجھے کبھی یاد نہیں آتا کہ ایسی کوئی روایت ہمارے ہاں. جی سر. اچھا جی سر. تو نیکسٹ کوشچن ہے سر، ہمارے یہاں تو پینٹ ہے نا، پینٹ کو اینکل کے نیچے سے وہ دیکھیں وہ حکم ہے اظہار کے لیے. وہ حکم وہ دیکھیں ہر چیز کا حکم اسی کے لیے ہوتا ہے. حدیث میں جو ہے کہ اگر کوئی شخص دھوتی پہنے، دھوتی وہ حکم شلوار کے لیے نہیں ہے. وہ دھوتی اگر کوئی شخص دھوتی پہنتا ہے تو دھوتی کے لیے حکم یہ ہے کہ اینکل سے اوپر ہو. اسی حدیث میں بھی ہے، شلوار کے لیے نہیں ہے کہ شلوار جو ہے ٹخنوں سے اوپر. تو وہاں بھی کچھ ادھر دیکھا بھائی سوٹ لگایا ہوا ہے، شکل دیکھو اتنا برا لگتا ہے. سوٹ پہن کے 3 پیس سوٹ ٹائی وغیرہ سب لگا کے اس کی جو پتلون ہے وہ بھائی زانو تک گھٹنے تک پہنچے ہوئے. یہ بالکل مذاق بنا دیا لوگ. وہ روایات میں جو ہے وہ کس کا حکم ہے؟ یہ بیوقوف ہیں، احمق ہیں یہ لوگ. وہ شلوار کا نہیں ہے، پتلون کا نہیں ہے، وہ دھوتی کا حکم ہے. دھوتی کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے نا، عرب میں تو اکثر دھوتی ہوتے تھے اس زمانے میں، اور اب بھی بہت سارے عرب ملک ہیں اس میں دھوتی کا، مثلا یمن میں اب بھی دھوتی بہت عام ہے. دھوتی جو شخص پہنتا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ جو ٹخنوں سے اوپر ہو. جی ہاں. شیعہ حدیث میں یہ حکم اظہار کے لیے. اظہار کس کو بولتے ہیں؟ اظہار بولتے ہیں دھوتی کو. جی سر. جی سر نیکسٹ کوشچن ہے وہ ہے نا آپ کا ڈاکٹر ہے وہ اسکلیٹ جیسا اس کا شکل ہے. ذاکر نائک. ہاں بالکل پہچان گیا. بالکل اس کا شکل ہے بھوت کی طرح، بھوت بنا ہوا، ڈاکٹر بھوت. وہ دیکھو وہ بیوقوف، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حکم ہے. اس کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ پتلون اور دھوتی میں فرق ہوتا ہے. جی سر. جی بولیں. جی سر، اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک تعویذ کے بارے میں کیا خیال ہے سر؟ کہ ایسا جی وہ روایات ہیں رقعہ تعویذ یہ روایات. جی کیونکہ احمد بن حنبل کی کتاب ہے نا، مسند احمد بن حنبل، اس میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جو کوئی بھی تعویذ پہنے گا وہ اس نے شرک کیا. ایسا اس لیے میں نے کنفیوز ہو گیا تھا. نہیں اس میں بخاری میں تو تعویذ ہے نا، بخاری میں رقعہ ہے اس میں. اچھا ہاں اس میں ہے، بخاری میں اس میں پہنے کی وہ ہے کہ وہ کسی خاص، اور البتہ وہ ہر مختلف بخاری میں جو ہے نا کہ میں دکھا دوں بخاری میں جو روایت ہے. بہرحال ہمارے ہاں وہ ہے، ابھی جو مجھے یاد پڑتا ہے تعویذ وغیرہ ہے، وہ ابھی بخاری میں مجھے نہیں مل رہا. جی اس میں جو ہے دعا وغیرہ ہے بخاری میں. جی مزید کچھ کہنا؟ جی سر ہمارے یہاں سنیوں کے نزدیک ایک روایت پڑھی جاتی ہے اکثر بیانات میں کہ عائشہ کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہونے والی تھی تو جبرائیل علیہ السلام آ کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صورت دکھائی تھی. یہ کیا یہ سچ ہے؟ ایسی روایت کوئی ملتی ہے؟ نہیں ہمارے ہاں تو سر کوئی روایت ہے. عائشہ کی تو بڑی مذمت ہے، آپ دیکھیں سورہ تحریم میں. جی سر. جی ہاں. ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی نہیں دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سے، اور ان کی مذمت میں آج سورہ تحریم نازل ہوئی ہے. اور پھر اس پر کتابوں میں بھی نہیں ملتا کہ کبھی انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خدمت کی ہو. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح کے روایات کہ وہ وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے محبت کرتے تھے، وہ میرے گھر آ کے وہ مثلا میں ان کا چہتا بیوی وغیرہ تھا، خود سب اکثر عائشہ اس کی اپنی روایت ہے. اور اس کی عمر بھی لمبی تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 40 سال زندہ رہی ہو، اور 40 سال میں مدینہ بہت بدل چکا تھا. یعنی نسلیں بدل گئی ہیں، جو لوگ پرانے تھے وہ مر گئے تھے، اور مدینے میں اسلام پھیلنے کی وجہ سے بہت سارے نئے لوگ آئے تھے.
تو وہ ادعا تو اس نے بہت سارے کیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کہ اس بات کے علاوہ کہ وہ خود جو اس کے ادعا ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پیار کرتے تھے، مجھے خواب میں نظر آیا فلان فلان، اس کو اگر چھوڑ دیں تو اس نے کیا کیا پیغمبر کے لیے؟ کہ اگر کوئی کسی مثلا دیکھ لیں کہ کبھی اس نے پیغمبر کے کپڑے دھوئے ہوں، اس نے کھانا پکایا ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کتابوں میں دیکھا نا، وہ بیوی کیا کرتا ہے؟ جس کا شوہر سے سردار انبیاء ہو تو اس کی خدمت کرنا تو اس سے زیادہ تو کوئی فضیلت ہی نہیں دنیا میں نا. اگر تو اس سے یہ کیا کرتی تھی بھائی، یہ کیا کرتی تھی مثلا، یہ کوئی اب مجھے دکھائیں کہ اپنی کتابوں میں کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خدمت کی ہو ان کی اپنی کتابوں میں؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کی کتابوں میں، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ان کا اذیت سورہ تحریم میں وہ ریکارڈڈ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بتا دیا. جی سر. سر نیکسٹ کوشچن ہے ادھر ہمارے یہاں سر ہمارے علاقے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹے سے ہی نسل آگے بڑھتی ہے. وَادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ قرآن کا آپ بیٹی سے جی بیٹی سے نہیں بڑھتی. تو ایک بندے نے پوچھا مجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی میل اولاد نہیں تھی، تو ان کی نسل کے ساتھ بالکل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ شیعہ اور مخالفین سب کا اجماع ہے کہ ان کی نسل ان کی بیٹی سے چلی، ان کے واحد بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے چلی. باقی جو دوسرے لوگ ہیں ان کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل پاک ہے، جو نسل اطہر ہے، ان کی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے صلب سے چلی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد جو کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے صلب سے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دامن پاک سے دنیا میں لایا. اور یہ مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو میرے دو بیٹے ریحانتین من الدنیا، اور مسلمانوں میں بالکل اس بات کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ان کے بیٹوں سے چلی، ان کے دو نواسوں سے چلی. جی سر ریگارڈنگ دس کوشچن سر یہ کہا جاتا ہے کہ کیا جس کی ماں سید ہو کیا ان کی ماں اولاد بھی سید کنسیڈر کی جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں لفظ سید جو ہے نا یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، یہ کوئی شرعی چیز ہے نہیں لفظ سید، ٹھیک ہے نا. لفظ سید اس کا یعنی مثلا ایک ایسا لفظ ہے جو لوگوں نے بنایا کہ بنی فاطمہ سلام اللہ علیہا یا بنی ہاشم کو سید کہتے ہیں. اور یہ تو آپ کسی کو بھی سید کہہ سکتے ہیں اور کہہ دیں کہ کوئی بھی شخص سید نہیں، وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ مثلا لفظ مرزا ہے، مرزا کون مرزا ہے کون مرزا نہیں ہے، یہ کوئی شرعی اصطلاح تھوڑی ہے مرزا کون ہے مرزا کون نہیں. آپ جس کو مرضی وہ لوگ کہہ دیں مرزا کسی کا نام رکھ دیں تو مرزا ہے، لوگ کہ مرزا نکال دیں تو نہ رکھے تو مرزا نہیں. تو لیکن جو ہے جو احکام شرعی ہیں وہ کس عنوان پہ مترتب ہیں؟ وہ بنی ہاشم پہ، جو ہاشمی ہے. صدقے کی جو حرمت ہے اور خمس کی جو اہلیت ہے وہ کس پہ مترتب ہے؟ وہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے نسل سے جو لوگ ہیں ان سب کے لیے یہ ہاشمی لوگ. یہ ہاشمی کون ہے؟ یہ ہاشمی صرف اور صرف وہ ہیں جو باپ کی طرف سے ہاشمی ہے. ماں کی طرف سے اگر کوئی شخص ہاشمی ہے یعنی کوئی سیدانی خاندان سے باہر شادی کر دیا ہے تو اس کی اولاد جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہاشمی نہیں ہے. اور اس کی حدیث موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی عورت ہے اس نے شادی کی خاندان سے باہر سیدانی باہر تو اس کے بچے جو ہے نا اس کے لیے خمس جائز نہیں ہے، ان کے لیے صدقہ جائز ہے، صدقہ کرنا ان کے لیے حرام نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ان کو سید کہنا چاہے، کیونکہ سید جو ہے لفظ شرعی کوئی اصطلاح ہے نہیں ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ اس کو سید کہہ سکتے ہیں. سید آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ عرب دنیا میں سید سب کو سید کہتے ہوں. میں ادھر کبھی دکان میں جاتا ہوں نا، عربوں کی دکان وغیرہ میں، وہ ہر ایک کو سید بولتے ہیں. وہ سامنے کرسچن بھی ہو نا اس کو سید کہتے ہیں، ان کے سامنے کوئی کرسچن بھی سودا لینا ہے ان کو سید کہتے ہیں. عورت ہے تو سیدہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ سید یعنی مسٹر یا مسز، وہ کسی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. سر لاسٹ کوشچن ہے سر، جامعہ ترمذی میں ایک بار آپ نے روایت دکھائی تھی اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں کہ ایک
دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری اس کی سند پوری اہل البیت علیہ السلام سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ جو کوئی بھی مجھ سے محبت کرتا ہے ان سے بھی محبت کرنا ہوگا. تو یہ كان في درجة معي يوم القيامة. من أحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجة يوم القيامة. من أحبني وأحب هذين كبرت في النقاط. ایکچولی مجھے حدیث نہیں مل رہی تھی. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ابھی دکھا دیتا ہوں بھائی. جی جی عزیزو یہ دیکھو یہ کتاب ہے سنن ترمذی. سنن آف ترمذی جاب دار الفکر لأبي عيسى محمد ابن عيسى ابن سورة المتوفى سنة 279. کتاب چھپی ہے 2008 بیروت لبنان دار الفکر. کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب الفضائل والمناقب. کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جو باب ہے باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. اس باب کے بعد ملاحظہ فرمائیے انہوں نے ایک باب بنایا, چیپٹر بنایا. اس چیپٹر کا کوئی ٹائٹل نہیں, کہتا ہے باب چیپٹر. اس کے بعد پھر باب ہے, 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 اس کے بعد پھر باب ہے. یہ کون سا باب ہے؟ باب نمبر 77 کہ ہمارے جو کتاب کے حساب سے یہ صفحہ نمبر 1067. حدیث نمبر ہے اللہ آپ کو بلا کرے 3754. اس میں پھر آگے بھی باب ہے. تو باب کون سا ہے؟ 78. حدیث نمبر ہے 3754. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا علي بن جعفر ابن محمد ابن علي قال أخبرني أخي موسى بن جعفر ابن محمد عن أبيه جعفر ابن محمد سلام الله عليهم سلام الله عليهم أجمعين. امام کاظم علیہ السلام نے روایت کیا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے. عن أبيه محمد ابن علي, انہوں نے روایت کی اپنے والد گرامی حضرت محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے. عن أبيه, اپنے والد گرامی حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے. عن أبيه, انہوں نے روایت کی اپنے والد کن سے؟ امام حسین علیہ السلام سے. عن جدی, انہوں نے اپنے جد بھلے ان کے امام زین العابدین کے جد سے. ان کے جد کون ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے جد علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی. امام حسین نے اپنے بیٹے کے دادا سے. ان کے بیٹے کا دادا کون ہے؟ ان کے بیٹے کا دادا امام علی علیہ السلام. اچھا. ان النبی صلی اللہ, تو امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے کہا ان النبی علیہ السلام اخذ بید حسین حسن و حسین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا, ہاتھوں میں لے لیا دست مبارک امام حسن علیہ السلام کا, دست مبارک امام حسین علیہ السلام کا. تو میں فل اسپیچ کرتا ہوں, ایک منٹ آپ بید حسن و حسین. فقال, اور فرمایا من احبنی و احب هذین, جو مجھ سے محبت کرے اور جو دو ان سرداروں سے جن کے دو ہاتھ میرے ہاتھ میں ان سے محبت کرے. واباہما و امہما, اور ان کے والد سے محبت کرے اور ان کی والدہ سے محبت کرے, یعنی پنجتن پاک, جو ہم پنجتن پاک سے محبت کریں. کان معی فی درجت یوم القیامہ, یہ ہمارے ساتھ ہوں گے روز قیامت, میرے ساتھ مشہور ہوں گے روز قیامت. هذا حدیث حسن, یہ حدیث حسن ہے. جس نے کہا ترمذی نے, بلکہ یہ حدیث صحیح ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے صحیح ہے اس کی صحت. کبار محدثین میں خود ترمذی صاحب نے اس حدیث کو کیا کیا, اس نے کہا یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث حسن ہے. حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے. یہ کتاب المختارہ الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی, یہ جلد نمبر 1 ہے اس کتاب کی. یہ کتاب چھپی سنہ 2001 میں بیروت لبنان میں. یہ اس کتاب کے مقدمے میں اما بعد فهذه احاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم الا انني ربما ذكرت بعض ما اورده البخاري وربما ذكرنا احاديث باسانيد الجياد. یہ وہ احادیث ہیں جو مختارہ کہلاتی ہیں, جو میں نے اختیار کیا ہے, لیکن یہ بخاری مسلم نے ان کو روایت نہیں کی ہے. اور بہت سارے علماء نے تصریح کیا ہے کہ اس میں یہ ملتزم ہے کہ صحیح احادیث کو نقل کریں. تو اس کتاب کے جلد نمبر 2 میں احادیث مختارہ ضیاء مقدسی کے جلد نمبر 2 میں
جلد نمبر 2 ہے، سنہ 2000 میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 421 میں یہی حدیث روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان علی علیہ الصلوۃ والسلام، یہی حدیث جو ہم نے آپ کو دکھا دی. اچھا، تو یہ حدیث ان کے نزدیک بھی صحیح ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں اسی احادیث مختارہ کے متعلق ذہبی صاحب کتاب تاریخ الاسلام میں کیا فرماتے ہیں. یہ کتاب تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام تعلیف الذہبی الناصبی، جلد نمبر 14، چھاپ دار الغرب الاسلامی، سنہ 2003 میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 472 میں الحافظ الحجہ ضیاء الدین المقدسی جو یہ کتاب مختارہ کے مصنف ہیں، اس کتاب میں ثم ذکر تصانیف ضیاء صاحب کے تصانیف. اچھا، الاحادیث المختارہ خرج منها 90 جزءا وهي الاحاديث التي تصلح ان يحتج بها سوى ما في الصحيحين. یہ وہ احادیث جو حجت ہیں اور یہ احادیث صحیحین میں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، خود ذہبی نے کہہ دیا. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اس حدیث کی تصحیح کے لیے میں بخاری کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں. ملاحظہ کرو میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چھاپ دار احیاء التراث العربی، چھپی کب؟ سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر ہے 1105، حدیث نمبر 6168. ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ المرء مع من احب. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اسی کے ساتھ محشور ہوں گے جس کے سے آپ محبت کرتے ہیں. اللہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ محشور ہوتا قیامت کے دن جس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے. اگلا جو حدیث ہے اس باب میں ملاحظہ فرمائیے، ایک شخص آیا، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھا یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ کیا کہتے ہیں اس شخص کے متعلق جو قوم سے محبت کرتی ہے لیکن ان سے کبھی ملحق نہیں ہوا؟ فرمایا المرء مع من احب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ مشہور ہوتا ہے. پھر 6170 وہ بھی وہی حدیث ہے، اگلے ابو موسیٰ اشعری سے. 6171 انس بن مالک سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ قال ما اعددت لها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا قیامت کا پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب ہے، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قال ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني احب الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اس شخص نے کہا کہ میرے پاس تو زیادہ نماز بھی نہیں ہے، زیادہ روزے بھی نہیں ہیں، صدقہ بھی نہیں ہے، نہ زکوٰۃ نہ روزہ، یہ اعمال اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن میں محبت کرتا ہوں اللہ اور رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. قال انت مع من احببت. فرمایا کہ جس سے محبت کرتے اسی کے ساتھ مشہور ہو جاؤ گے. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزوں کہ انسان اسی کے ساتھ مشہور ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چھاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2003 تکو جی، صفحہ نمبر 1298، باب المرء مع من احب. یہی وہی جو سوال جواب ہوتا نا، ما عادت تلا انت مع من احببت، انسان اسی کے ساتھ مشہور ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. اور بھی روایت اسی معنی کے ساتھ، تو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا. تو پتہ کیا چلا عزیزوں کہ وہ جو مسلم کی جو حدیث، ترمذی کی جو حدیث ہے کہ پنجتن پاک کا ذکر فرمایا، امام حسن امام حسین علیہ السلام کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیا اور فرمایا من احبنی واحب هذین واباهما وامهما، جو مجھ سے محبت کرے اور ان دو شہزادوں سے محبت کرے اور ان کے والد سے اور ان کے والدہ سے محبت کرے، کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، میرے ساتھ میرے درجے میں محشور ہوگا روز قیامت. یہ حدیث اس میں شک ہی نہیں، یہ حدیث اس میں شک ہی نہیں. نجات کا پتہ کیا چلا، نماز نجات کا طریقہ کار، نماز روزہ وغیرہ، ہاں ٹھیک ہے عمل ہے، لیکن عمل میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، عمل میں انسان میں گناہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے نماز روزے میں خلل ہو سکتا ہے، لیکن محبت تو اپنے دل میں دیکھتے ہو نا کہ کس محبت وہ تو بہت ہی آسان طریقہ کار ہے. نجات کا جو آسان طریقہ کار ہے نماز کے، اگر نماز روزے بھی ہو نا تو غیروں سے محبت ہو تو غیروں کے ساتھ مشہور ہوگا بیٹے، سمجھ میں ہے نا. نماز روزے ہوں بھی نا، محبت کس کے ساتھ ہے؟ محبت تو نے دشمنوں کے ساتھ کی تو انہی کے ساتھ مشہور ہو جاؤ گے. لیکن اگر انسان محبت کرے، نصرت کرے،
فدائی ہو کس کا؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا. محشور کس کے ساتھ ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری ان رسول کے درجے پر، یعنی اس سے زیادہ شرافت، اس سے زیادہ کرامت، اس سے زیادہ اجر اور اس سے زیادہ علو و مراتب کا آپ یعنی ممکن ہی نہیں ہے اور تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا. جی سر. ہاں جی جناب. اوکے سر. جی سر، لاسٹ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سر آپ جو یہ کام کر رہے ہیں آپ لگے رہو، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. Thank you, اللہ sir. تعالیٰ آپ کو سلامتی دے Thank you, میرے sir. بھائی. سلامت رہو، زندہ رہو. اوکے جناب.